السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصل مدار ہیں اس کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے دین میں، شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب نکالنے کی غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن جس میں ذرا شک نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں۔ اس سے پچھلی جو 4 آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں توحید کا بیان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو دلائل سے ثابت کیا گیا تھا، اور اس آیت میں توحید کے خلاف ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے کچھ یہودی، نجران ایک قبیلے کا نام ہے، نجران کے کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مذہبی گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدہ تثلیث کی پرزور تاکید فرما کر توحید کو ثابت فرما دیا۔ نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، اور نصارہ کا ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ نصارہ یعنی عیسائی یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایک خدا کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کے یہاں 3 خدا ہیں، اور 3 خدا ایک ہیں، اور ایک خدا 3 ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان 3 کو یہ ایک مانتے ہیں، اور اگر پوچھیں کہ خدا کتنے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہے، اور ایک کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے اس کی، تو کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک خدا ہے، اور ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تثلیث آج تک یہی ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ خدا 3 نہیں ہے بلکہ خدا تو ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کو 3 نہ کہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہ نجران کا وفد جو عیسائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس وفد نے مذہبی گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدہ تثلیث کو رد فرما دیا دلائل کی روشنی میں، اور توحید کو ثابت فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ثابت کرتے ہوئے دلیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اول اور آخر ہے، اللہ تعالیٰ دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ شروع میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آخر میں بھی ہے۔ والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل بیان فرمائی اللہ کے ایک ہونے کی اس وفد کے سامنے، اور دوسری دلیل فرمائی اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فنا کرنے میں، ختم کرنے میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونے کا مطلب ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو محتاج نہ ہو، کسی کی ضرورت مند نہ ہو۔ ہر شخص، ہر مخلوق یہ دوسرے کی محتاج ہے، اور ہم نہ تو کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی چیز کو فنا کر سکتے ہیں۔ مارنا اور جلانا، مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس وفد کے سامنے توحید کے دلائل میں یہ بھی ایک دلیل فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ علم محیط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز دنیا جہان کی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ فرما لیا ہے اپنے علم کے اندر۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تخلیق میں اور پیدا کرنے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول، یہ کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، بلکہ جو مر گیا سو مر گیا، اور وہ تو گل سڑ جائے گا، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اور پھر اسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، مشرکین اور کفار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا ہم کو، وہ کہتے تھے ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول، کہ کیا جب ہم شروع میں کسی کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا دوبارہ اسے اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اولاً پیدا کرنا جب اللہ کے لیے آسان ہے، جبکہ پہلے اس کا کوئی نمونہ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جب اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور پھر مار دیا تو دوبارہ اٹھانا تو یہ اللہ کے لیے اور آسان ہے۔ آسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاً پیدا کرنا بھی ہے، لیکن انسانی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جس کو اللہ نے اولاً پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ تو ان تمام
دلائل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے سامنے اللہ کی توحید کو ثابت فرمایا۔ چنانچہ یہ ساری باتیں اس وفد نے تسلیم کی، اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم محیط کا حامل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ابدی ہونا، یہ سب باتیں انہوں نے تسلیم کی۔ اور جب یہ باتیں تسلیم کر لی، توحید کی یہ سب باتیں انہوں نے تسلیم کر لی، تو ان کا جو عقیدہ تثلیث تھا وہ بھی باطل ہو گیا۔ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اشکال پیش کیا، ایک اعتراض کیا، اور یہ کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ فرمایا ہے اور ایک جگہ روح من فرمایا ہے۔ کلمۃ اللہ اور روح من اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کلمۃ اللہ کہا، اور عیسائیوں نے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض فرمایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم کے اندر وروح من کہا، اور کلمۃ اللہ اور روح من کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ساتھ خدائی کے اندر شریک ہیں۔ کلمۃ اللہ کا مطلب یہی ہے اور روح من کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو یہ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشکال پیش کیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ واحد ہیں، ایک ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کلمۃ اللہ اور روح من، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، اور وہی ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، اور تین کا مطلب ایک ہے اور ایک کا مطلب تین ہے، یہ تین ایک میں ضم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان عیسائیوں کے اشکال کا جواب دے دیا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکمات ہیں اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں مشتبہات ہیں۔ دو قسم کی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں، پہلی آیت کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری قسم کو مشتبہات متشابہات کہتے ہیں۔ محکمات کا مطلب یہ ہے، محکمات وہ آیتیں کہلاتی ہیں کہ جن کی تفسیر اور جن کا مفہوم اور معنی عربی زبان کے جاننے والے پر واضح اور بالکل ظاہر ہو، اور متشابہات کہتے ہیں ان آیتوں کو کہ جن کا مفہوم اور معنی عربی زبان کے بہت اچھے عربی زبان کے جاننے والے پر بھی ان آیتوں کا معنی ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کلمۃ اللہ ہے اور وہ روح من آئے ہیں الفاظ، ان آیات کا تعلق محکمات سے نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا تعلق متشابہات سے ہے، اور جو آیات متشابہات ہیں ان کا مفہوم اور معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ متشابہات آیتوں کا معنی اور مفہوم اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امت کے حق میں آیات متشابہات کے معنی کو جو ہے مبہم اور غیر متعین رکھا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو بہرحال اب دو طرح کی آیتیں ہو گئی قرآن کریم کے اندر، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ جو آیات محکمات ہیں یہی اصل قرآن کریم کی آیات ہیں، انہی کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور ساری تعلیمات جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن کریم کی ان تمام کا تعلق آیات محکمات سے ہی ہے، کیونکہ انہی کا مفہوم واضح ہے اور ظاہر ہے، اور یہی احکام سے تعلق بھی رکھتی ہیں۔ جو آیات متشابہات ہیں چونکہ ان کا مفہوم کوئی نہیں جانتا ہے اور امت پر ان کے مفہوم کو متعین نہیں کیا گیا، مبہم رکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم میں سے کسی ایک کو یہاں تک کہ جو ہے فرمایا علماء نے کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے مفہوم کو جاننے کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، امت کے لیے جاننا جائز بھی نہیں ہے۔ آیات متشابہات جیسے الف لام میم ہے، قرآن کریم شروع ہوتا ہے الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، امت کے لیے اس کا معنی متعین نہیں ہے۔ اسی طرح تمام حروف مقطعات جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، یاسین، طٰہٰ، کاف، یا عین، صاد، اسی طرح وکلمۃ اللہ وروح من وغیرہ اس قسم کے جو آیات ہیں۔ ایسے ہی بعض جگہ آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے،
تو اللہ کا ہاتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے، اللہ ہی جانتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک قسم ہے آیات محکمات جو اصل الاصول ہیں اور احکام کا تعلق انہی آیات محکمات سے ہے، اور دوسری قسم کی آیات ہیں آیات متشابہات، ان کے مفہوم کو اور ان کے معنی کو امت کے حق میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا تم پر اس کتاب کو، جس میں بعض آیتیں محکمات ہیں اور یہی اصل مدار ہیں، اور بعض دوسری آیتیں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کی دو طرح کی آیتیں ہیں، اسی طرح جو ہے دو قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، کہ ان کو جب سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہیں چلتے، بلکہ اس راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سیدھے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں، احکام قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلی قسم کے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، جو دراصل قرآن کریم پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ قرآن کریم کے اندر اپنی جو باتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی تائید قرآن کریم سے ہو جائے اور پھر ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ جو آیات متشابہات ہیں وہ ان کو لیے پھرتے ہیں اور ان کا مفہوم اور ان کا معنی اپنے طور پر متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیات متشابہات کا، جن کا معنی امت کے حق میں متعین نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ اس قسم کے لوگ آیات متشابہات لے لیتے ہیں اور ان آیتوں سے اپنی مرضی کے مطابق معنی نکالتے ہیں اور جو ہے ان کے اندر جو ہے جستجو کرتے ہیں اور ان کے اندر غور کرتے ہیں اور وہ معنی نکالتے ہیں جو معنی مراد ہی نہیں ہے وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس قسم کے لوگوں کو دیکھو کہ جو آیات متشابہات کے اندر اپنے طور پر ان کا مفہوم اور معنی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم ان سے دور بھاگو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہے اور یہ لوگ آیات متشابہات کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے اندر فتنے تلاش کرتے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق ان آیات کی تفسیر کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جب نظر آئیں تو ان سے دور بھاگنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 4 قسم کے لوگوں کا خوف ہے۔ اول جو ہے مال کی کثرت ہو جائے گی، اور مال کی جب کثرت ہوگی تو حسد پیدا ہو جائے گا امت میں، ایک دوسرے سے حسد پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وہ لوگ ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو آیات متشابہات کو لیں گے اور ان کا اپنی طرف سے معنی متعین کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ آیات متشابہات تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو آیات متشابہات کی بھی تفسیریں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں سے جو ہے دور رہیں، کیونکہ در حقیقت یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت یہ قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کے مطابق اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آیات متشابہات کی میں تو غور ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے اور فقہاء نے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے آیات متشابہات کے بارے میں کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اور اس کا جو کچھ بھی معنی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ آیات متشابہات ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز کی باتیں ہیں، اور یہ راز کی باتیں امت کو نہیں بتائی جا سکتی، اسی میں حکمت ہے اور اسی میں مصلحت ہے۔
ہمارے لیے وہ آیتیں ہیں جنہیں محکمات کہتے ہیں، جن میں احکام کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو ایک آیت پر عمل کرنا ہی بتیرا ہے، کافی ہے۔ ایک آدمی جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ ایک حدیث پر عمل کر لے، سارے دین پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ان آیتوں کے پیچھے پڑھنا اور ان کی تفسیر کے چکر میں پڑھنا علماء کرام نے اس کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں آگے آیت آ رہی ہے کل من عند ربنا، کہ ہم سب کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے آیات متشابہات کے کیا معنی ہے اور کیا معنی نہیں ہے۔ اگر یہ آیات متشابہات ہمارے حق میں مفید ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے معنی اور مفہوم کو بھی کھول کر کے بیان کر دیتے، جیسا کہ آیات محکمات کے معنی کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے معنی کو بیان نہیں فرمایا۔ تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو بھی ان کے معنی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارا ان کے اوپر ایمان اور یقین ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا مفہوم آیات متشابہات کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو راسخ فی العلم ہے، یعنی جو ہے قرآن کریم کے ماہرین ہیں اور جن کی قرآن پر اور احادیث رسول پر نظر ہے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں، قرآن مفسرین قرآن ہیں، فقہائے اعظام ہیں، سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، یہ سب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے مفہوم اور معنی کا پتہ نہیں، آمنا بھی، ہم بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی راسخ فی العلم حضرات گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، اولیاء اعظام، بڑے بڑے فقہاء کرام، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ وغیرہ، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے بڑے بڑے مفسرین اور حدیث کی تشریح کرنے والے بڑے بڑے محدثین، علماء حق، سب آج تک نزول قرآن سے لے کر آج تک سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کے مفہوم کو جانتا ہے۔ آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت اہل عقل ہی قبول کرتے ہیں، یعنی یہ سب باتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل وہ کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے آیات محکمات ہیں، ہمیں آیات متشابہات کی تفسیر کے میں نہیں پڑھنا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ ہاں ایک بات ہے، لیکن جب کوئی آیت متشابہات ہمارے سامنے آئے تو ایک ضابطہ لکھا ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کو آیات محکمات کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اگر دونوں کا مفہوم ایک ہو جائے، مل جائے، تو آیات متشابہات کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا، اور اگر دونوں کا مفہوم مخالف ہو تو پھر ہمیں آیات محکمات پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ کلمۃ اللہ، اور ایسے ہی وہ روح من، یہ دو الفاظ آئے ہیں اور یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ہم نے ان کو قرآن کریم کی دیگر آیتوں کی طرف لوٹایا، چنانچہ ہمیں ایک آیت ملی ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، تو مفہوم کلمۃ اللہ کا اور وہ روح من کا بھی واضح ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جسے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں اور خدائی میں شریک ہیں، ایسا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے دوسری قرآن کریم کی آیتوں میں واضح کر دیا، ان ہوا الا عبد، کہ یہ تو ایک بندے ہی ہیں ہمارے، انعمنا علیہ، ہم نے ان کے اوپر احسان فرمایا اور ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو کلمۃ اللہ کا اور وہ روح من کا مفہوم واضح ہو گیا۔ تو جو آیت متشابہات سامنے آئے تو قاعدہ ہے کہ اسے ہم محکمات پر لوٹا لیں، اگر مفہوم ایک ہو جائے تو آیت متشابہات کا بھی مفہوم واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ کلمۃ اللہ اور وہ روح من سے مراد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے
کہ ہر آیت متشابہات کا مفہوم واضح ہو جائے کسی دوسری آیت کی طرف لوٹانے سے، نہیں ہوتا ہے اکثر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو گیا، لیکن اگر ہم کسی اور آیت کو لیں اور اس کو لوٹائیں تو مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت متشابہات کا مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ لیکن چونکہ حالات کا علم اور مستقبل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی دل ایسا نہیں ہے، کسی بھی انسانوں میں سے کسی بھی انسان کا دل ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ کوئی بھی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جدھر پھیر دیتے ہیں اور جس کو چاہے جدھر موڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے جو ہمیں یہ ایمان کی دولت دے رکھی ہے، یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، اللہ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، ورنہ تو آیات متشابہات ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اگر بالفرض کسی انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جب آیات متشابہات کا مفہوم کسی کو نہیں پتہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ان کو اتارا ہے؟ اگر اس قسم کا خیال ذہن میں آئے تو فوراً ہمیں استعاذہ پڑھنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ آیات متشابہات سارے قرآن میں چند ہی ہیں، بس ہمیں یہ مان لینا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کا مفہوم ہمارے لیے نہیں رکھا۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اللہ اس کے مفہوم کو جانتا ہے۔ ہمارے لیے عمل کرنے کے واسطے بہت ساری دوسری آیتیں ہیں جنہیں آیات محکمات کہا جاتا ہے، تو چونکہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، یہاں آ کر انسان کا ذہن بھٹک سکتا ہے، اس لیے اس بات کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے دل کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کیجیے، کیونکہ ہر وقت انسان کے گمراہ ہونے کے چانس موجود رہتے ہیں، ہر وقت انسان جو ہے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ثابت قدم رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ جو ہے ایمان پر ثابت قدمی باقی رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو ہر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم سب کی دلوں کی رسیاں اللہ کے پاس ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ چونکہ آیت آئی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ ربنا لا تزغ قلوبنا یہ آیت پڑھتا ہے تو بوقت موت اس کو جو ہے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، چونکہ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت کے ساتھ اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، اس لیے نماز کے بعد اس کا معمول بنانا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، اور آپ بہت زیادہ
عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ مزید یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، صراط مستقیم کی دعا، ہدایت کی دعا اور رحمت کی دعا مانگی ہے، یہ اس لیے مانگی ہے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن میں، میدان حشر میں، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میدان حشر میں اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرمائیں گے اور وہاں حساب اور کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ بالکل برحق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم پر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، تاکہ جب ہم میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں ہمیں کسی قسم کی شرمندگی کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہاں ہمیں سرخروئی اور بلندی نصیب ہو جائے۔ دنیا کے اندر تو سرخروئی نصیب ہو یا نہ ہو، بلندی اور سرفرازی نصیب ہو یا نہ ہو، یہ تو ایک آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، ایمان والے کے لیے وہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم سب کو چونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے میدان حشر میں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ اور حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے یہی ایک صفت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ کی تمام صفات اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری صفات اللہ اپنے ایک بندے میں جو ہے جمع فرما دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صفت کسی میں ہو اور کوئی صفت کسی میں ہو۔ الکریم اذا وعد وفا، الکریم اذا وعد وفا، یہ اللہ کی صفت بھی اللہ کے بندوں میں پائی جاتی ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو فاجر اور فاسق لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے اور کذاب لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کے قلم کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، نہ ان کی زبان کا اعتبار، جو سیاستداں ہیں، دنیا کے عمراء اور بادشاہ ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنی صفات کو بھی ودیعت فرما دیتے ہیں، جنہیں ہم اللہ والا کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔